وسلم إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء اکرام، کئی مسجدوں کے امام و خطیب اور ماشاءاللہ مولانا محمد فیصل ملکی، اسی طرح محلے کے معزز حضرات اور نوجوان بچے سب موجود ہیں. ان تمام حضرات کے بیچ میں چند منٹ مجھے چند باتیں کرنی ہیں. اللہ پاک مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریباً 2018 میں اس مدرسے کا سلسلہ 2017 کے لاسٹ میں شروع ہوا. اس کے بعد کچھ حالات بنتے گئے، حالات آتے گئے. اس مدرسے سے میں خوب اچھی طرح واقف ہوں اور مجھے بے پناہ خوشی ہوتی ہے کہ اس مدرسے کی ذمہ داریاں ان نوجوان بچوں نے سنبھالی کہ جن نوجوانوں کو اپنے شوق پورے کرنے کے لیے وہ کمائی کرتے ہیں. اس عمر میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے کما کر کچھ اپنے لیے الگ تیار کرنا ہے. اور محلے کے نوجوانوں نے مل جل کر جامعہ عثمانیہ کو پڑھانے کے لیے بے پناہ کوشش سے شروع دن سے لے کر آج تک جاری ہے. وہ جان سے ہو، مال سے ہو. اس دنیا میں بے شمار انسان آئے اور چلے گئے. نہ جانے ہمارے بڑے آبا و اجداد کتنے آئے اور چلے گئے. اور ایک دن آئے گا کہ ہم آپ بھی یہاں نہیں. لیکن نوجوانوں کا یہ لگایا ہوا چشمہ، یہ پودا آج جس چشمے سے یہ حفاظ کرام کی شکل میں تیار ہو کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے، محلے والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. حافظ قرآن کی جماعت وہ مقام رکھتی ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن قبرستان سے گزر جائے تو اللہ پاک قبرستان کے اندر جو مردے ہیں اللہ ان کے عذاب کو ٹال دیتا ہے، ختم
میرے بھائیوں وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. ہم جانتے ہیں کہ مدرسہ یہ مکتب چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بچوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ کا قرآن سکھائیں. اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے قرآن میں کتنی پاور ہے. اللہ کے قرآن کے اندر وہ پاور ہے. اگر قرآن پڑھ دیا جائے, قبرستان سے گزر جائے ایک حافظ قرآن, اللہ عذاب کو ختم کر دیتا ہے. اس جماعت کے لیے نوجوانوں نے مل کر اس مدرسے کو جامعہ کو چلا رہے ہیں. خدا ان کی نسلوں میں بھی عالم کا عمل پیدا کرے. میرے بھائیوں, یہ حفاظ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے, اسی جماعت کو وہ پاور حاصل ہے. یہ دنیا میں بھی اللہ نے حافظ قرآن کو طاقت دی ہے اپنے قرآن کی برکت سے. اور یہ پاور صرف دنیا میں ختم نہیں ہوگی, یہ پاور حافظ قرآن کے سینے میں جو قرآن موجود ہے, جب یہ دنیا سے چلا جائے گا اور قیامت کے دن یہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جائے گا. بعض روایت میں لکھا ہے کہ جنت کے دروازے بھی اس طرح قرآن کی آیتیں ہیں, 6666 آیتیں ہیں. اور بعض روایت میں لکھا ہے کہ جنت کے درجات بھی 6666 ہیں. قرآن کی آیت پڑھتے جائیں گے, جنت کے دروازوں پر چڑھتے جائیں گے. اور میرے بھائیوں, آگے کیا ہوگا جب حافظ قرآن جنت کی سیڑھیوں پر چڑھے گا, قرآن پڑھتا ہوا جائے گا, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھے گا. دنیا میں قرآن کو سیکھا ہے, ایک ایک لفظ کو رٹا ہے, ایک ایک آیت کو رٹا ہے. تم نہیں جانتے ان معصوم بچوں کی عمر کتنی تھوڑی ہوتی ہے. ان کا وقت سونے کا ہوتا ہے, ان معصوم بچوں کا وقت وہ آرام کا ہوتا ہے, ان معصوم بچوں کا وقت وہ سونے کا ہوتا ہے, کھیلنے کا ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ کے نیک بندے, یہ معصوم بچے, یہ مہمانان رسول صبح کو اٹھتے ہیں اور ٹھنڈے پانی میں وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنا پڑھتے ہیں, بار بار رکھتے ہیں, پھر یاد نہیں ہوتا, پھر رکھتے ہیں, پھر سلانے جاتے ہیں, پھر رکھتے ہیں, پھر سلانے جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو یاد نہیں ہوتا, لیکن بچہ ہمت نہیں ہارتا, وہ ضرور سناتا ہے کہ نہیں مجھے سنانا. لیکن بچہ جب مسلسل پڑھتا رہتا ہے, اللہ اس کی محنت کی برکت سے اسے ضرور قرآن کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. جامعہ عثمانیہ اس 7 سال کے اندر اس مکتب نے 25 بچوں کو حافظ قرآن بنایا. آپ کو شاید معلوم نہ ہو, یہ حافظ قرآن کہاں کہاں جائیں گے. میرٹھ سے پڑھ کر آئے ہیں, میرٹھ کے کچھ نوجوانوں نے مل کر جامعہ کے لیے رات کی محنتیں کی ہے, اللہ کے قرآن کے لیے
رات دن محنت کر کے انہوں نے اس جماعت کو تیار کیا ہے۔ یہ آپ کو پودا جب نظر آئے گا جب یہ کسی مسجدوں میں بیٹھ کر خطاب کریں گے اور کسی مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، جب یہ آپ کو بتائیں گے، آپ کی نسلوں کو بتائیں گے کہ ہم بھی میرٹھ سے پڑھ کر آئے ہیں، ہم بھی فلاں جگہ سے پڑھ کر آئے ہیں، اگر ہمیں کوئی فیض حاصل ہے تو میرٹھ والوں کا فیض حاصل ہے۔ اس وقت آپ یہ کہیں گے کہ یہ جامعہ عثمانیہ سے پڑھ کر جو آئے ہیں یہ ہمارے ہی تو محلے کا مدرسہ ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، جب حافظ قرآن جنت کے درجوں پر چلا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ جنت میں جانے سے پہلے جنت میں حافظ قرآن کا کوئی اور انتظار کر رہا ہوگا، اور انتظار ایسا نہیں ہوگا یہاں دنیا میں کون ہے۔ اگر دنیا میں ایک حافظ قرآن ایک مسجد میں امام کسی کو سلام نہ کرے تو کہتے کیا ہے کہ آج مجھے فلاں حافظ نے سلام نہیں کیا، آج مجھے فلاں نے سلام نہیں کیا، فلاں مسجد کے امام نے سلام نہیں کیا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں سلام کرنے کا حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مسجد کے امام ہے۔ میرے پیاروں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ۔ جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا، حافظ قرآن جنت میں جائے گا تو سارے فرشتے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے فرشتے جنت کے کھڑے ہو جائیں گے، سلام کریں گے جب ایک حافظ کی جنت میں انٹری ہوگی۔ ٹھیک ہے، حافظ قرآن جنت میں جائے گا تو سارے فرشتے سلام کریں گے، اللہ فرمائے گا او فرشتوں پھیرو۔ حافظ قرآن کہے گا اللہ یہ مجھے سلام کر لے، ان کی آواز اتنی پیاری ہے، سلام کرنے دو۔ اللہ فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، آج تمہیں سلام فرشتے نہیں کریں گے، آج تمہیں سلام وہ کرے گا کہ جس نے فرشتوں کو بنایا، جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے 18,000 مخلوقات کو بنایا۔ آج سلام ان سب کا مالک اور خالق اللہ خود کہے گا کہ میں سلام کروں گا حافظ قرآن۔ آج فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے کہ اللہ فرشتوں کو بھی منع کر دے گا کہ تم سلام مت کرو، سلام میں خود کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کی آیت سورہ یاسین شریف کے اندر آپ پڑھو۔ ہمیں چاہیے کہ حافظ قرآن کے لیے جتنا ہو سکے دعائیں کریں۔ ہر گھر میں حافظ ہونا چاہیے، یہ ایک مشن ہونا چاہیے۔ اور میں کمیٹی کے نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں کہ تمہارا مشن ہونا چاہیے، اگرچہ تمہیں کوئی کچھ بھی کہے، اگر تمہیں اللہ کا دین کا کام کرنا ہے تو سننی ضرور پڑے گی، اور اگر سن لی تو پھر اس کا فائدہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، آپ قبر میں ہوں گے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے دنیا والوں کی باتوں کو سنا۔ میرے پیاروں، یہ مکتب، یہ مدرسے تمام لوگوں کی محنتوں سے چلا کرتے ہیں۔ کسی کی دعائیں ہوتی ہے، کسی کا سہارا ہوتا ہے اور کسی کے حوصلے ہوتے ہیں۔ مدرسوں میں حوصلے دینے والے بھی آتے ہیں، مدرسوں میں تعاون کرنے والے بھی آتے ہیں، اور مدرسوں کو دیکھ کر خوش ہونے والے بھی آتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
गनीमत जानो। जब हमारा बच्चा हाफिज कुरान जन्नत में जाएगा तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान को बुलाएंगे, तमाम हाफिजों को जमा करेंगे और हाफिजों को जमा करने के बाद कहेंगे तो मेरे हाफिजों आ जाओ, सारे एक जगह जमा हो जाओ। सारे हाफिज एक जगह जमा कर लिए जाएंगे और अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे साथ आ जाओ। अल्लाह पाक सारे हाफिज कुरानों को अपने साथ लेंगे और अल्लाह फरमाएंगे ओ मेरे हाफिजों आ जाओ, मेरे हाफिजों जरा नीचे झाड़ कर देखो। अल्लाह हाफिजों को हुक्म देंगे तो सारे के सारे हाफिज कुरान नीचे को झाड़ कर देखेंगे। तो वो जब हाफिज कुरान नीचे को झांकेंगे तो हाफिज कुरान फौरन पीछे को हट जाएंगे। अल्लाह कहेगा ओ मेरे हाफिजों तुम पीछे क्यों हटते हो? अल्लाह हाफिज कुरान कहेंगे अल्लाह ये तो बहुत नीचा गहरा, इसमें तो कोई चल रहा है, कोई सुन रहा है, अल्लाह हमसे नहीं देखा जा रहा। अल्लाह फरमाएगा मेरे हाफिजों आ जाओ, जरा झांक कर देखो इसमें कौन है। हो सकता है तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो सकता है तुम्हारा कोई मिलने वाला हो सकता है कोई तुमसे दुनिया में मोहब्बत करता हो सकता है तुम्हारे खानदान वाला हो सकता है जब तुम पढ़ते थे तो तुम्हारे लिए दुआएं करता हो, तुम्हारे सर पर हाथ रखता हो। और हाफिज कुरान जरा नीचे झांक कर देखो तो मेरे प्यारो हाफिज कुरान उसमें नीचे झांक कर देखेगा कोई आग में चल रहा है, कोई भून रहा है, कोई काला हो रहा है और कोई तड़प रहा है, कोई आग के शोलों में भड़क रहा है। हाफिज कुरान कहेगा अल्लाह इसमें जो खुला आदमी है ये तो मेरे खानदान का है। अल्लाह जो फुला है ये तो दुनिया में मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। अल्लाह फुला जो है ये तो मेरे घर आया करता था। अल्लाह ये फुला जो है ये तो मदरसे में मुझे देखकर खुश होता था। अल्लाह फुला जो है ये तो फुला दुनिया में मेरे उस्ताद की बड़ी खिदमत करता था। अल्लाह आज इसे अज़ाब क्यों हो रहा है? अल्लाह फरमाएगा और हाफिज कुरान मेरी इज्जत और जलाल की कसम है आज जब तक तू एक एक को जहन्नम से न निकाल लेगा जब तक तुझे मैं मना नहीं करूंगा। ये पावर अल्लाह ताला एक हाफिज कुरान को दौलतमंदों को नहीं मिलेगी, ये इन चटाइयों पर बैठने वालों को मिलेगी। जब हम चटाइयों पर बैठते हैं कभी मदरसे लाकर देखो कोई कानी नहीं हो, आलिशान मखमल के कोई कंबल नहीं होते। आप इनकी दरसगाह में झांक कर देखो, ये ठंड के मौसम में भी चटाइयों पर बैठकर गुजारा करते हैं। ये चटाइयों पर बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं जो सबसे कीमती किताब है, सबसे अफजल किताब है और सबसे महबूब किताब है। ये बच्चे चटाइयों पर बैठकर उस्ताद पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, कोई ख्याल नहीं होता। स्कूलों में जाकर देखो कुर्सियों पर बैठते हैं, बेहतरीन आलीशान कपड़े पहनते हैं। मेरे भाइयों इन बच्चों की कीमत को जानो। अगर तुम लोगों ने मदरसे की कीमत को न जाना और नाकदरी की, आपने उलमा की नाकदरी की, इन हुफ्फाज की नाकदरी की, वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे से इस दौलत को छीन लेगा और फिर तुम्हें नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी नसीब नहीं होगा। मैं ईमानदारों से भी कहता हूं जो घमंड में रहते हैं और समझते हैं कि मदरसे हमारी कमाई से चलते हैं, खुदा की कसम अल्लाह तेरा मोहताज नहीं है, तो अल्लाह का मोहताज है। जब चाहे तुझे बर्बाद कर सकता है, जब चाहे तुझे जमीन में मिला सकता है। अल्लाह जब चाहे एक गरीब से बड़ा काम ले सकता है। मदरसे किसी के बाप के मोहताज नहीं है।
یہ اللہ کے گھر ہے، یہ قرآن کے چشمے، نہ جانے اللہ کس سے کام لے۔ شکر ادا کیا کرو جوانوں، اگر اللہ نے تمہیں اس کی محنت کے لیے قبول کیا۔ جہاں بھی ہو دنیا میں، تم نہیں، کروڑوں کروڑوں روپے لوگ اللہ کے نام پر نکال دیتے ہیں، اس وقت گمان کیا کرو اے اللہ یہ 1 کروڑ دینے والا تیرا بندہ ہے اور میں بھی تیرا بندہ ہوں۔ اللہ تو مجھے اس لائق بنا کہ میں 10 کروڑ تیرے دین پر خرچ کروں۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ فلاں آدمی نے پوری مسجد، پورا مدرسہ اپنی طرف سے بنوا دیا، کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے؟ الہی کیا وہی تیرا محبوب بندہ ہے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کروڑوں مسجدیں بنوائیں گے، لاکھوں مدرسے بنوائیں گے، اللہ ہمیں بھی صلاحیت بنا دے۔ کہو آمین۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ ایک یورپ کا واقعہ ہے، ایک شخص بڑا رئیس آدمی، بڑا مالدار آدمی اپنے گھر سے نکلا اور کسائی کی دکان پر پہنچا گوشت لینے کے لیے۔ جب وہ کسائی کی دکان پر پہنچا تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ ایک عورت پردے کے اندر ہے، اور وہ عورت جو کسائی چھینچڑے پھینک رہا ہے ان چھینچڑوں سے بوٹیاں چھٹا رہی تھی۔ اس شخص کی نظر پڑی، وہ اس عورت کے پاس گیا اور جا کر یہ کہا میری بہن آخر وجہ کیا ہے؟ یہ تو کسائی نے چھینچڑے پھینک دیے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہے، آخر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ اس مجبوری نے تجھے مجبور کر دیا ہے کہ تم گوشت تک نہیں لے پا رہی ہے؟ ان چھینچڑوں یہ چھینچڑے تو بیکار ہے، آپ کر کیا رہی ہو؟ خدا کی قسم اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی، او میرے بھائی تجھے کیا بتا، تجھے کیا خبر؟ مجھے اللہ نے 4 بچے دیے اور ان بچوں کی جوانی 6 مہینے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور میرے گھر میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو گوشت کھلا دوں۔ میرے بچے جب روتے ہیں، میرے بچے جب بل بلاتے ہیں تو مجھ سے روکا نہیں جاتا، میں اس کسائی کی دکان پر آتی ہوں اور ان چھینچڑوں سے گوشت کو چھٹا کر لے جاتی ہوں اور اپنے بچوں کو پکا کر دے دیتی ہوں۔ جب یہ داستان سنی میرے پیاروں، میرے رات کے کانوں سے سن لینا بہت آسان ہے، اللہ اس حالت میں مجھے رات کو نہ پہنچائے، یہ وقت اللہ کسی کو نہ دکھائے، یہ مجبوریاں کیا کیا کروا دیتی ہے، یہ حالات کس پہ آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس شخص نے کہا میری بہن یہاں آؤ۔ کسائی کی دکان پر گیا اور کسائی کو یوں کہا یہ میری بہن ہے، ہفتے میں 4 یا 5 دفعہ جب بھی گوشت لینے آئے آپ اس کو دے دینا، اس کا پیمنٹ میں کروں گا، اس سے پیسے آپ کو نہیں لینے، پیسے میں خود دوں گا۔ اب عورت خوشی کے مارے فٹ ہونے لگی، آخر ہوتا یہ وہ کہہ کر چلا گیا، تھوڑے دن کے بعد پتہ چلا کہ گوشت برابر جا رہا ہے، وہ بڑے رئیس آدمی تھے، تھوڑے دن کے بعد انہیں اپنی جانچ کرائی، وہ کینسر کے مریض تھے،
اللہ نے اس عورت کی مدد کرنے کی برکت سے ان کی کینسر کی بیماری کو ختم کر دیا۔ وہ لاسٹ اسٹیج پر تھے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا اب تیری کوئی طاقت نہیں ہے کہ تجھے زندہ رہ جائے۔ کون ڈاکٹر ہے بچانے والا؟ بچانے والا تو میرا رب ہے۔ نیت اچھی کرو، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے اپنے دلوں کو کھولو، پھر دیکھو اللہ تمہاری کیسی مدد کرتا ہے۔ یہ مدرسے ان کو چھوٹے نہ سمجھو، ان کی اہمیت دلوں میں ہے۔ اللہ نے تمہیں جس لائق بنایا ہے دل